علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی والہانہ عاشقانہ محبتانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے، مگر ذکر جو آج ہم لوگ سننے اور سنانے جا رہے ہیں وہ 10ویں محرم الحرام کربلا شریف کی گرم گرم زمین پر عاشوراء کی رات میرے امام نے گزار دی ہے۔ آپ نے پہلے سنا ہے کہ میرے امام نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی۔ وہ مہلت صرف اس لیے تھی کہ خالق مالک کی بارگاہ میں جس انداز کے سجدے اب تک نہ ہو سکے، کیونکہ اب تک جو سجدے تھے تو بھوک کی حالت نہ تھی، پیاس کی حالت نہ تھی، غربت کی حالت نہ تھی، بے کسی کی حالت نہ تھی۔ میرے امام نے چاہا کہ جاتے جاتے دنیا سے جدا ہوتے ہوتے ایک سجدہ ایسا بھی کر لیا جائے کہ زبان پیاس سے سوکھی ہو، پیٹ بھوک سے اندر جا چکا ہو، غموں کا بادل چھایا ہو، خوف و ہراس کا ماحول چھایا ہو۔ ایسے ماحول میں حسین سجدوں کے مزے لے لے، تسبیحات کا لطف لے لے۔ رات گزر چکی اسی عبادت میں سورج کے طلوع ہونے کا انتظار ہے۔ حضرات گرامی، ہم بھی سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں، مگر ہمارا انتظار اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں منہمک ہوں، اپنے دکان مکان تجارت کے معاملے میں مشغول ہوں، صبح کا اجالا پھیلے تاکہ ہم اپنی منفعت اور اپنی روزی کے سامان اکٹھا کریں۔ مگر میرے امام حسین آج کربلا کی سرزمین پر سورج کا انتظار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سورج کا اجالا پھیلے تو ہم اپنے بچوں کی جان کی قربانی کا نذرانہ اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آج یہ انتظار بڑا عجیب سا تھا۔ جیسے ہی سورج چمکا، میرے امام نے ایک حسرت بھری نگاہ خیمے کی طرف ڈالی، شہزادوں کو دیکھا، خاندان کی خواتین کو دیکھا، سلام کیا۔ پھر اس کے بعد دشمنوں کی لشکر کی طرف تھوڑا بڑھ کے گئے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ نبی کے گھر والوں کے اندر صبر کتنا ہے، معاف کرنے کا جذبہ کتنا زیادہ ہے۔ آج ہم جلدی کسی کو معاف نہیں کر پاتے، معمولی نفسیات کی چیز میں ہماری جنگیں سالوں تک جاری رہتی ہیں، مگر میرے امام کا صبر اور ان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ دیکھو۔ 3 دن سے علی اصغر جیسا بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، سکینہ جیسی چھوٹی بچی پیاس سے بے قرار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہونٹ پہ کبھی پانی کے قطرات نہ لگے ہوں، سب کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، مگر اس کے باوجود امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ آخری بار انہیں موقع دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، دشمنوں تمہارے لیے معافی کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔
کیا تم میرا نسب نہیں جانتے؟ کیا تم حضور سے میرا رشتہ نہیں پہچانتے؟ ارے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے سچے نواسے ہم ہیں۔ اے یزیدیو تم بتاؤ کیا زمین پر میرے علاوہ کوئی ان کا حقیقی نواسا ہے؟ تم بتاؤ میں ہی تو تھا جس کو حضور کندھے پر لیتے تھے، جس کلمے کو تم صبح و شام پڑھتے ہو اس کلمے میں جس نبی کا نام ہے وہ ہماری زبان چوستے تھے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اس نبی نے ہمارے لیے فرمایا تھا کہ جنتی جوانوں کا سردار میرا حسین ہے؟ یزیدیوں میں خاموشی، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ سچائی ہو تب تو منہ کھلے، کچھ نہیں بولے۔ امام نے سمجھ لیا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ان پر اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ امام نے اپنی اونٹنی بچھائی اور زمین کربل پر اتر گئے۔ وہی حر بن یزید جن کا ذکر میں نے کل کیا تھا کہ محرم کی پہلی تاریخ میں کوہ ذی حشم کے پاس 1000 سپاہیوں کو لے کر جس نے سب سے پہلے حسین کا راستہ روکا تھا اسی کا نام حر ہے۔ حر اب تک نہ حسینی ہے مکمل طور پر اور نہ دل و دماغ سے مکمل یزیدی ہیں، بیچ میں ہیں۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ شاید امام نے جو 3 باتیں رکھی ہیں ہو سکتا ہے یزید اور ابن زیاد اس کو قبول کر لیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو صلح کی بات پیش کی ہے ہو سکتا ہے صلح ہو جائے۔ لیکن جب امام کا میدان کربل میں وہ آخری خطبہ سنا اور دیکھا کہ سناٹا چھایا ہے، نہ عمر ابن سعد کچھ بول رہا ہے، نہ شمر کچھ بول رہا ہے، کوئی یزیدی جب کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو حر نے سمجھا شاید اب جنگ ہو کے رہے گی، شاید اب جنگ ہو کے رہے گی۔ جو آدمی جرم کرتا ہے اس کا دل خود اس کی مجرمانہ کوششوں پر اس کو ملامت کرتا ہے، جس کا دل گناہ کرتا ہے اگر کچھ نہ کچھ اس کا دل زندہ ہے تو اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی آواز ضرور آتی ہے۔ چونکہ حر نے حسین کا راستہ روکا تھا جس کی بنیاد پر میرے امام مدینہ واپس نہ جا سکے تھے، تو آج حر کے اندر سے اس کا دل حر کو ملامت کرنے لگا، نادان تو نے ہی تو راستہ روکا تھا، اگر تو جانے دیتا تو کیوں یہ معاملہ آتا۔ ان معاملات نے حضرت حر کو اس قدر جذبے میں مبتلا کر دیا کہ حر وہیں کھڑے کھڑے کانپنے لگے۔ یزید کے لشکر میں موجود ہیں، حسین الگ ہے، مگر حر وہیں کانپنے لگے۔ یزیدیوں کے اندر سے ایک آدمی جس کا نام مہاجر ابن اوس تھا، جب حر کو کانپتے ہوئے دیکھا تو اس نے بڑے تعجبانہ انداز میں کہا کہ حر، جب کہیں بہادری کی بات آتی تھی اور کوفہ والوں کا جب کہیں ذکر آتا تھا کہ کوفہ میں بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام پہلے لیتا تھا، تمہاری بہادری کا چرچا میں پہلے کرتا تھا۔ آج تم اتنے بڑے بزدل ہو گئے کہ ابھی جنگ کا نقارہ نہیں بجا، ابھی جھنڈا نہیں لہرایا گیا، ابھی نیام سے تلواریں نہیں نکلی، تم کانپنے لگے۔ حر نے کہا میں اس لیے نہیں کانپ رہا ہوں کہ میری گردن نہ کٹ جائے، میں اس لیے نہیں کانپ رہا ہوں کہ مجھے مار نہ دیا جائے، میرے کانپنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت ایسے موقع پر کھڑا ہوں کہ ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے اور ایک طرف مجھ کو عالم تصور میں جہنم نظر آ رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ یزیدی نے کہا کیا مطلب؟ تو حر نے کہا جدھر حسین ہے ادھر جنت ہے، جدھر تم لوگ ہو ادھر جہنم ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچتے ہیں اور حضرت حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اس امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جہاں معافی ہی معافی ہے، جہاں صبر ہی صبر ہے، جہاں محبت ہی محبت ہے۔ حضرت امام نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، کہا حر تمہیں نے راستہ روکا تھا؟ ہاں میرے امام، اسی کی معافی مانگنے آیا ہوں، اسی کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کے قدم میں زنجیر ڈالی تھی، آپ چلے جاتے تو کچھ نہ ہوتا، مگر میں وہ بدبخت ہوں کہ میرے اوپر لالچ
हिर्स, तमा, इन तमाम चीज़ों की पट्टी मेरे आँखों पर बंधी थी। मैं हक न देख सका, मैं सच्चाई न देख सका। मेरे इमाम मुझे माफ़ कर दो। हुसैन के दिल से आवाज़ निकलती है, हुर कैसी बातें करते हो। उस नबी का नवासा हूँ जिसने कांटा बिछाने वालों को भी दुआएं दी है, जिसने पत्थर मारने वालों के लिए खैर की दुआएं फरमाई है। हुसैन सिर्फ यही नहीं, दुनिया में भी माफ़ करता है और आखिरत में भी माफ़ करता है। इतना कहते हैं तो हज़रत हुर इस कदर मुतासिर होते हैं कि हुसैन के कदमों पे सर रख देते हैं। मेरे इमाम ने उन्हें माफ़ किया और दुआएं भी दी। उसके बाद अब अम्र इब्न साद ने पूरी तैयारी इधर कर रखी थी, मगर हज़रत हुर को जब वहाँ से माफ़ी मिल गई तो अब फिर वो मुड़े यजीदियों की तरफ और अपने ही लश्कर की तरफ आकर के उन्हें मुलामत करते हैं, उन्हें ललकारते हैं, उनको कोसते हैं। तुम लोग कैसे हो? तुम्हारे ही खत की बुनियाद पर तो इमाम आए हैं, तुमने ही तो उनकी दावत की थी, तुमने ही तो उनको बुलाया था। फिर उसके बाद बुलाने के बाद तुम उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं, तुम्हें जहन्नम का खौफ नहीं। इस किस्म की जब बातें करते हैं, यजीदी बजाय कुछ कहने के हुर पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। हज़रत हुर वापस आ गए। मेरे इमाम ने कहा, हुर अब घोड़े से उतर जाओ। अर्ज करते हैं, हुजूर अब घोड़े से न उतरना है और न इस फरात का पानी मुझे पीना है। मैं अब आखिरी ही बार उतरूंगा और पीऊंगा तो नाना के हाथ से जामे कौसर ही पीऊंगा। अब यहाँ का पानी नहीं पी सकता। इतने में अम्र इब्न साद जो 22,000 लश्कर का सिपह सालार बना हुआ था, मैंने कल बताया था कि मुहर्रम की 9वीं तारीख तक तकरीबन 22,000 का लश्कर वहाँ इकट्ठा हो चुका था। 22,000 का लश्कर है, कमांडर है, सिपह सालार है अम्र इब्न साद। अम्र इब्न साद ने सोचा कि हमारे गिरोह में जोश पैदा हो जाए और एक लहर पैदा हो जाए, जिसकी बुनियाद पर सबसे पहले कमान से तीर उसने खींचा और कहा कि मेरे साथ लड़ने वाले सिपाहियों, देखो तुम्हारा अमीर सबसे पहले तीर चला रहा है। सबके अंदर जोश पैदा हुआ। अब जैसे ही जंग की शुरुआत होती है करबल में, जंग की इब्तिदा होती है करबला में, तो यजीद की तरफ से कौन आता है और हुसैन की तरफ से पहला वो कौन मुजाहिद है जो आता है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। यजीद की तरफ से इब्ने ज़ियाद के 2 गुलाम थे जो इकट्ठा दोनों के दोनों आते हैं इधर। मेरे इमाम ने अपने खीमे की तरफ नज़र डाली तो एक मुजाहिद है जिनका नाम अब्दुल्ला है। हज़रत अब्दुल्ला सबसे पहले निकल करके सामने आते हैं और आने के बाद उन दोनों के मुकाबले में आप तीर बरसाना शुरू करते हैं। इस कदर उन्होंने बहादुरी और शुजाअत के जौहर दिखाए कि दोनों को एक ही वार में फना फिन्नार कर दिया। फिर उसके बाद उधर से कई मुजाहिदीन इकट्ठा आए, जिसकी बुनियाद पर हज़रत अब्दुल्ला की शहादत हो जाती है। जब हज़रत अब्दुल्ला की शहादत हो गई तो मेरे इमाम कहते हैं, अभी तो मुस्लिम बिन अकील का ज़ख़म नहीं भरा था, उनके बच्चों का ज़ख़म नहीं भरा था, अभी तो हानी बिन उर्वा का गम सताया था, एक मेरा आशिक अब्दुल्ला भी चला गया। तो अब इमाम कहते हैं, अभी लड़ाई न करो तुम लोग, एक बार फिर मुझे करबल की तरफ जाने दो, एक तरफ फिर उनसे खिताब करने दो। मेरे इमाम जैसे फिर दोबारा करीब आए तो एक यजीदी ने बदतमीज़ी की। उसने क्या कहा, चूँकि मेरे इमाम ने जहाँ औरतें थीं उसके चारों तरफ आपने गड्ढे खुदवा दिए थे और उसमें आग जलवा दिया था ताकि कोई दुश्मन ख़वातीन तक न पहुंच सके और उनके नामोस और उनकी इज्जत पर कोई हमला न हो सके। इस मकसद से मेरे इमाम ने आग चारों तरफ जलवा दी थी। तो एक यजीदी कहता है, हुसैन, जहन्नम की आग से पहले तुमने दुनिया ही में आग का इंतज़ाम कर लिया। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। आप ज़रा देखें, हुर ने रास्ता तो रोका था मगर गुस्ताखी नहीं किया था। गुस्ताखी माफ़ नहीं होती है, गुनाह माफ़ होता है। तौहीन माफ़ नहीं होती है, गुनाह माफ़ हो जाता है।
حر نے بہت بڑا گناہ کیا تھا مگر حسین نے ایک لمحے میں معاف کر دیا، مگر اس شخص نے گستاخی کیا، اس نے گستاخی کیا تو میرے امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا اس اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے، مولا تو دکھا دے کہ جہنم کی آگ کس کے لیے ہے اور دنیا کی آگ کس کے لیے ہے۔ اتنا کہنا تھا میرے امام کا کہ وہی شخص جس نے امام کو کہا تھا کہ تم نے آگ کا انتظام کیا ہے، اپنے گھوڑے سے گرتا ہے اور گھوڑے کی رسی میں خود اس کے پیر الجھ جاتے ہیں، گھوڑا بھاگتا ہے اور اس کو گھسیٹتے گھسیٹتے اسی خندق میں ڈال دیتا ہے جو خندق حسین نے تیار فرمایا تھا۔ یزیدیوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ کربل کے میدان میں حسین کی دعا کیسی قبول ہو رہی ہے۔ جب ایک یزیدی اس طرح مرا تو دوسرا یزیدی مارے چڑھ کے حسین علیہ الصلوۃ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دوسری گستاخی اس نے کیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں تم بار بار مصطفیٰ کا نام لیتے ہو، تمہارا اس نبی سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا تمہارا اس نبی سے کیا رشتہ ہے؟ اب چونکہ حضور کی نسبت کا یہاں انکار کیا تھا اس نے، حضور کی نسبت ہی تو سب سے بڑی دولت تھی حسین کے پاس، تو جب اس نسبت کا اس نے انکار کیا تو مولا حسین نے اس کے لیے بھی بد دعا کر دی، میرے مولا تیرے محبوب سے جو میری سچی نسبت ہے تو جانتا ہے، میرے رگوں میں تیرے نبی کا خون ہے تو جانتا ہے، یہ دشمن میری نسبت کا انکار کر رہا ہے تو اسے ذلت کی موت عطا فرما دے۔ حسین کا اتنا کہنا تھا کہ فوراً اس کو حاجت محسوس ہوئی، لیٹرنگ محسوس ہوئی اور تھوڑی دور پر گیا اور ننگے بیٹھ کر اپنی حاجت پوری کر رہا تھا، ایک زہریلا بچھو نیچے سے نکلا اور اس کو ڈس دیا اور پورے بدن میں اتنا زہر پھیلا کہ ننگے ہی آ کر کے تڑپتا بلکتا بے قرار اسی حالت میں دم توڑ دیتا ہے اور دونوں طرف کے لشکر اس کی اس بے عزتی کو دیکھتے ہیں۔ حسین کی یہ کرامت دیکھ کر یزیدیوں میں اور کوہرام مچ گیا کہ حسین جو کہہ دیتے ہیں وہ سب پورا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تیسرے نے بھی اسی قسم کی گستاخی کی تو مولا حسین نے اس کے لیے بھی وہیں پر بد دعا کی اور وہ بد دعا بھی پوری ہوئی۔ میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ جملہ کہ میرے امام جس کے لیے جو کہہ دے رہے ہیں فوراً پورا ہو جا رہا ہے، اس لیے میرے سنیوں، میرے عقیدت مندوں اور حسین کے چاہنے والوں یہ جملہ اس فقیر کا یاد رکھنا کہ کربل کے میدان میں حسین مظلوم ضرور تھے مگر میرے امام مجبور نہیں تھے، وہ چاہتے تو ایک کو ذلت کی موت جہاں دلا سکتے ہیں مگر میرے امام کو معلوم تھا کہ کرامت دکھا کے دین بچانے سے کام نہیں چلے گا، میں کرامت دکھا سکتا ہوں، نانا کی امت بعد میں کرامت کہاں سے لائے گی، اس لیے ان کو تو صبر سکھانا تھا، ان کو تو جفا کشی سکھانا تھا۔ بہرحال میرے امام نے یہاں تک موقع دیا، اب جنگ بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہوئی۔ یہ بھی والوں کا ایک نذرانہ تھا امام کی بارگاہ میں کہ ابھی ہاشمی گھرانے کا کوئی فرد لڑنے کے لیے چاہنے والوں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ حسین کے گھر کا ابھی کوئی نکلے، کوئی ابھی نہیں نکلا ہے، ابھی دوسرے لوگ شہید ہو رہے ہیں جو حضور کے چاہنے والے ہیں۔ آپ نے ایک نام کل سنا تھا مسلم بن اوسجہ اسدی۔ مسلم بن اوسجہ اسدی بھی جب جام شہادت پی چکے ہوتے ہیں اور جام شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں تو حضرت حر نے امام کے حسین پر ایک افسوس کی لکیر دیکھی، فرمایا اے میرے چاہنے والوں، یہ مسلم بن اوسجہ وہی ہیں کہ جب میں نے کہا تھا کہ جو واپس ہونا چاہے ہو سکتا ہے، حسین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو یہی وہ عاشق ہے جس نے کہا تھا حضور تلواریں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں اور
तलवारें कुछ भी न रह जाएं, हम पत्थरों से भी लड़ लेंगे, मगर आपको छोड़कर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा मेरा आशिक आज दुनिया से चला गया। तो हज़रत हुर को ये रहा नहीं गया कि हुसैन अफसोस करें। अब हज़रत हुर बिन यजीद भी लश्कर अपने घोड़े के साथ यजीदी फ़ौज में घुस जाते हैं और उसके बाद कई लोगों को फना फिन्नार करने के बाद हज़रत हुर भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। अब बारी आ रही है किसकी? ये तो वो आशिकाने हुसैन थे जिनका ताल्लुक़ ईमानी ताल्लुक़ था, जिनका ताल्लुक़ इस्लामी ताल्लुक़ था। अब वो लोग आने वाले हैं जिनका ताल्लुक़ हुसैन से खूनी ताल्लुक़ है। अब करबला में वो लोग उतरने जा रहे हैं जिनके रगों में अली का खून दौड़ रहा है। तो ख़ानदाने रसूल का वो कौन सा फ़र्द है जो सबसे पहले उतरता है? तो मैं बता दूं, यहाँ भी हज़रत इमाम मुस्लिम के वो 2 बच्चे जो कूफा में शहीद कर दिए गए थे, उनका एक तीसरा भाई भी था जिसका नाम अब्दुल्ला था। सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला इमाम के पास आते हैं, अर्ज़ करते हैं, हुजूर सारे लोग तो शहीद हो चुके, अब ख़ानदान ही तो बचा है, हमें भी अपने भाइयों के पास जाने दें। हम मोहम्मद और इब्राहीम को देखना चाहते हैं, हम अपने बाबा जान के पास जाना चाहते हैं। मेरे इमाम ने एक सर्द आह खींची, सर पे मुक़द्दस हाथ रखा, सीने से लगाया, फरमाया अब्दुल्ला तुम्हारे दोनों भाइयों का ज़ख्म भी हुसैन के दिल से नहीं मिटा है। जब जब तुमको देखता हूँ तो तुम्हारी पेशानियों में मुस्लिम का चेहरा नज़र आता है, तो हुसैन को कुछ तसल्ली मिल जाती है। मेरे भाई मुस्लिम भी चले गए, तुम्हारे दोनों भाई चले गए, तुम क्यों जाते हो? अब्दुल्ला ने कहा नहीं हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए। जब उनका इसरार बढ़ा तो आपने उन्हें इजाज़त दे दी। हज़रत अब्दुल्ला जाते हैं और ख़ानदाने रसूल की तरफ से ये पहले फ़र्द हैं जो शहीद होते हैं। ये इस घर की खुसूसियत है कि सबसे पहले कूफा में इनके वालिद शहीद हुए हैं दीन के राह पे, और 10वीं मुहर्रम को करबला में उनके बेटे सबसे पहले शहीद हो रहे हैं। जब हज़रत इमाम मुस्लिम का बेटा भी चला गया तो इमाम मुस्लिम के 3 सगे भाई थे, 3 सगे भाई, वो लोग भी बारी बारी अपने भतीजे की शहादत देखकर मैदान करबला में आते हैं और यके बाद दीगरे उनकी भी शहादतें हो जाती हैं। जब हज़रत मुस्लिम के भाई भी चले जाते हैं तो अब हुसैन के भाई जो मौला अली की दूसरी बीवियों से थे, वो 4 भाई थे, वो भी लगातार आते हैं और एके बाद दीगरे वो शहीद हो जाते हैं। सिर्फ एक भाई बचते हैं, हज़रत अब्बास, जिनको अब्बास अलमदार कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। अब कौन बचा? देखें आप ज़रा कि सगे भाइयों में भी कोई नहीं है, चचाओं में भी कोई नहीं है, चचा के बेटों में भी कोई नहीं है। अब किसकी बारी आई? इमाम हुसैन के सगे भाई सैयदना इमाम हसन का सगा बेटा, जिसकी उम्र 19 साल की थी, नाम उनका कासिम था। कासिम के बारे में लिखा है किताबों में कि अल्लाह ने उनको उस हुस्न की दौलत से नवाजा था कि अगर अचानक लोगों की निगाह पड़ती तो समझते कि ये पैगंबर आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं। हू बहू शबीह मुस्तफ़ा थे। 19 साल की उम्र चढ़ती हुई जवानी होती है। एक तो सगे भतीजे थे ही और इमाम हुसैन से दोहरा रिश्ता था इनका, क्योंकि इमाम हुसैन की जो छोटी बच्ची सकीना थी उसकी मंगनी भी हो चुकी थी हज़रत कासिम के साथ, शादी भी होनी थी, मगर अल्लाह अकबर दुल्हा बनना ज़मीन पर नहीं लिखा हुआ था। 19 साल की जवानी है। हज़रत कासिम आते हैं, कहते हैं चचा अब मुझे नहीं रहा जा रहा है, जोशे शहादत मुझे बेकरार कर रहा है, मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब कोई तो बचा नहीं है, मुझे इजाज़त दे। मेरे आका हुसैन ने उन्हें गले से लगाया, फरमाया तुम मेरे भाई की यादगार हो, तुम्हारे चेहरे को लोग देख देख कर
مصطفیٰ کے حسن کا مزہ لیتے ہیں، میرے بھتیجے تم نہ جاؤ، مگر قاسم کہتے نہیں حضور ہمیں جانے دیجئے، آخر مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو حسین نے ان کو بھی اجازت دے دی، بغیر کوئی کپڑا پہنے، وہ جنگی کپڑے ہوتے تھے وہ سب کچھ نہیں پہنا، صرف سادہ پیراہن پہنچ کے جب قاسم اترتے ہیں میدان میں تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کا چاند آج اتر کر زمین پہ چمکنے لگا ہے۔ 19 سال کی عمر ہے۔ عمرو ابن سعد جو 22,000 لشکر کا امیر بنا ہوا تھا، جس نے اب تک ایک ایک کا انجام بھی دیکھ لیا تھا، اس نے پکار کے کہا میرے ساتھیوں اس نوجوان بچے کو ہلکے میں مت لینا، یہ علی کا پوتا ہے، امام حسن کا بیٹا ہے، اس کو ہلکے میں نہ لینا۔ تو اس نے نظر ڈالی اپنے سپاہیوں پر، ایک بڑا مشہور کوفی پہلوان تھا جس کو تاریخ میں ارزق کہتے ہیں۔ ارزق کی بہادری اور اس کی شجاعت کا چرچا دور دور تک تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا سنو ارزق ادھر آؤ، ایک ایک کو بھیجو گے تو سینکڑوں کی جانیں یہ اکیلے لے لے گا، اس لیے تم ہی جاؤ تنہا اور اس کا کام تمام کر دو۔ چونکہ ارزق عمر لمبی تھی، مشہور بادشاہ تھا، 19 سال کے جوان کے مقابلے میں اسے لڑنا بے عزتی محسوس ہوئی، اس نے اپنی توہین سمجھی۔ کہتا ہے عمرو بن سعد آپ مجھے اس کے مقابل بھیجیں گے جس کا کوئی نام نہیں چلتا؟ میں عرب کا مشہور بادشاہ، میں عرب کا مشہور پہلوان، اس کے مقابلے میں جاؤں؟ حضور رائے بدل دیں، میرے 4 بیٹے ہیں اور وہ چاروں بیٹے شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں، ہاتھی کی طرح جھومتے ہیں، ایک میرا بچہ اس کا کام تمام کر دے گا، اجازت ہو تو میں نہ جاؤں اپنے بیٹوں کو بھیج دوں۔ عمرو بن سعد نے کہا ٹرائی لینا ہے تو کر لو۔ عمرو بن سعد کے کہنے پر ارزق نے اپنا پہلا بیٹا بھیجا، امام قاسم نے ایک ہی وار میں جہنم میں پہنچایا۔ دوسرا بیٹا اترا، اس کو بھی جہنم میں پہنچایا۔ تیسرا بیٹا اس کا گالی دیتے ہوئے اترا، مارے جوش کے نہ رہا گیا تو گالی دیا۔ امام قاسم نے فرمایا تمہاری نسل الگ ہے، میری نسل الگ ہے، تم گالی دیتے ہو، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، البتہ تمہاری گردن کاٹ کے تمہیں جہنم میں ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ اس کو بھی ایک وار میں مار دیا۔ اب چوتھا بھائی جو بچا تھا وہ بھی جھومتا ہوا غصے میں چور ہو کر کے میدان میں اترتا ہے۔ جب اس کا بھی کام تمام ہو گیا تو اب ارزق کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جس نوجوان کے مقابلے میں وہ جانا بے عزتی تصور کرتا تھا، آج اس نوجوان نے ایک بعد دیگرے، جبکہ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، کوئی اسلحے بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جب چاروں پہلوانوں کو فنا فنار کر دیا تو ارزق اب اپنی بے عزتی پر اس قدر شرمندہ ہوا کہ خود بخود دوڑ کے جاتا ہے کہ کم سے کم میں ہی اس کو مار دوں تاکہ میرے خاندان کی عزت بچ جائے۔ ارزق جیسے اترا ایک تیز وار کرتا ہے مگر وہ وار خالی گیا۔ امام قاسم نے بھی وار کیا، ان کا بھی وار خالی گیا۔ کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ اس کے بعد امام قاسم کی ذرا عقل مندی دیکھو۔ حضرت امام قاسم نے جب تلوار نیام سے نکالی تو ارزق نے جب تلوار کو دیکھا تو پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد کہتا ہے قاسم یہ تو میرے بیٹے کی تلوار تم کو کہاں سے مل گئی؟ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں میں نے لیا نہیں ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے اس لیے لے لیا ہوں تاکہ تمہارے ہی بیٹے کی تلوار سے تمہاری گردن کاٹی جائے، میں صرف اس مقصد کے لیے لیا ہوں۔ اس کے بعد امام قاسم فرماتے ہیں میں نے سنا تھا تو بڑا تجربہ کار ہے، میں نے سنا تھا تو بڑا ہوش مند ہے، تیری بہادری کے چرچے کوفہ سے بھی باہر تھے، مگر آج میں سمجھا تو کتنا بڑا گھامڑ ہے۔ ارزق نے کہا کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں ذرا مڑ کے تو دیکھ، تیرے گھوڑے کی زین بھی کسی نہیں اور تو میدان میں اترا ہے۔ جیسے پیچھے منہ گھماتا ہے، ایک تیز تلوار مارتے ہیں، گردن نکلتی ہے زمین پر اور اس کی روح جہنم میں پہنچ جاتی ہے۔ حضرت امام قاسم جب تنہا تنہا سب کو جہنم میں پہنچا رہے ہیں تو یزیدی لشکر میں کوہرام بپا ہوا۔ عمرو ابن سعد سے عمرو ابن حجاج نے کہا او کمانڈر اپنی عقل سے کام لو، اگر
ایک ایک حملہ کرو گے تو کبھی فتح نہیں پاؤ گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب اکٹھا کئی ہزار لوگ ایک میدان میں کودیں، ورنہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ حضرت قاسم کو تھوڑا موقع ملتا ہے، امام حسین کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اماں العطر، اے میرے چچا مجھے پیاس لگی ہے، اگر چند قطرے مجھے مل جائیں تو میں ان یزیدیوں کے لیے کافی ہوں گا۔ میرے حسین آپ دیدہ آنکھوں سے اور بھرائی ہوئی آواز میں ارشاد فرماتے، میرے بیٹے میرے بھتیجے اب فرات کا پانی کیا کرو گے؟ بڑا وقت قریب ہے کہ کوثر کا پانی تمہیں ملنے والا ہے، ان یزیدیوں کے ناپاک ہاتھ کا پانی کیا کرو گے جب تم کو اپنے آقا کے مقدس ہاتھوں سے پانی ملنے والا ہے؟ جاؤ بیٹا پھر لڑو۔ دوبارہ آتے ہیں تو بالکل اجتماعی حملہ ہوتا ہے، حضرت قاسم کے ہاتھ پیر بالکل ہی سب ادھر ادھر کاٹ کر کے جیسے ہی روح نکلنے والی ہوئی تو انہوں نے وہیں سے آواز دیا، یا اماہ ادرکنی، یا اماہ ادرکنی، میرے چچا میری خبر لیجئے، میرے چچا میری خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں میدان کربل میں، اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ میرا بھتیجا ابھی روح نہیں نکلی ہے، آنکھوں سے بھی خون بہہ رہا ہے، کانوں سے بھی خون بہہ رہا ہے، مگر ابھی روح سلامت ہے۔ اپنی گود میں لیتے ہیں اور آنکھوں سے خون کو صاف کر رہے، چہرے سے غبار صاف کر رہے۔ جیسے ہی امام حسین نے ان کو اپنی گود میں رکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے قاسم نے پھر ایک آنکھ کھولی اور حسین کے چہرے کی زیارت کی، اس کے بعد روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ابھی قربانی کا مہینہ گزرا ہے، ہم اور آپ جبکہ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، چونکہ نہ ہمارے پاس نہ قرآن کی وہ تلاوت رہی، نہ نمازوں کے وہ لطف رہے، نہ تسبیحات کے وہ لطف رہے، نہ ہماری غذائیں اتنی ستھری ہیں، نہ ہمارا اخلاق اتنا اچھا ہے، نہ ہمارا ماحول اتنا اچھا ہے۔ 1400 سال پہلے کے نبی کے گھرانے والوں کا دل کتنا موم رہا ہوگا، جب آج کا یہ پتھر دل انسان، میں دیکھتا ہوں کہ قربانی کرنے جاؤ تو کتنے لوگ ہیں جو بکرے کی گردن کٹتا ہوا نہیں دیکھ پاتے۔ جس بکرے کو آپ 10-15 اور مہینہ بھر پال لیتے ہو تو خواتین بھی نہیں دیکھ پاتی، نرم دل انسان بھی اس بکرے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، جس کو 1-2 سال کھلایا پلایا تھا، جس کو اپنے گھر میں پالا تھا، جب تم اس کی گردن کٹتا ہوا نہیں دیکھ پاتے تو امام حسین کی ہمت سے ذرا پوچھو کہ میرے امام تمہارے دل میں وہ کہاں سے ہمت آئی تھی کہ تم نے اپنے جانثاروں کی لاش کو بھی لا کے وہاں رکھا ہے، اور پھر اپنے سگے بھتیجے اور بننے والے داماد کو بھی اپنی گود میں لے کر کے اور خیمے میں لا کے لٹا رہے ہو۔ تو حسین کربلا سے روح حسین آج بھی یہی جواب دے گی، یہ ہمت میری نہیں تھی، یہ ہمت مصطفیٰ کی تھی۔ پیغمبر اعظم جو مسجد نبوی میں میری زبان کو چوسا کرتے تھے تو چوسنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرا لعاب چوس لے، بلکہ چوسنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کربلا کے میدان میں اس میرے بیٹے کو اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھانی پڑے گی، اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھانی پڑے گی، تو اس کا دل کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے پیغمبر نے میری زبان کو چوس کر کے میرے سینے میں ہمت بھر دیا تھا، وہی ہمت کربلا میں کام کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، یہ تھے خدا نبی کے گھر والے جنہوں نے اپنی بے مثال قربانیوں سے دین کا گلشن ہرا کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کی سوگداز اور ان کی جاباز قربانیوں کو سن کر کے، ان کے حالات کو سن کر کے، ان کی دردناک بے مثال قربانیوں کو سن کر کے اگر کسی کی زبان سے کوئی جملہ آپ کے دلوں پر تیر کی طرح چبھ جائے تو اے عاشقان حسین، تم بھی اپنی آنکھوں سے چند بوندیں نکال دینا۔ میں کہتا ہوں حسین تمہاری بخشش کرائیں گے اور تم کل کہہ سکو گے
مولا میں نے تکروہی کی مسجد میں سنی مدینہ مسجد میں بیٹھ کر جو اپنی آنکھوں کو بھگایا تھا وہ اپنے بچوں کے غم میں نہیں نبی کی اولاد کے غم میں کیا تھا. ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے کام آ جائے. اسی درد کے ساتھ کل بھی حاضر ہو انشاءاللہ. کل جو ہم شہادت بیان کریں گے حضرت عباس علمدار کی، سیدنا علی اکبر کی، سیدنا